آج ہم جس سائنسدان کا ذکر کریں گے ان کا نام ہے آئزیک نیوٹن۔ آئزیک نیوٹن 25 دسمبر 1642 کو لنکن شہر میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام بھی آئزیک نیوٹن ہی تھا۔ وہ 3 ماہ قبل ہی انتقال کر گئے۔ جب نیوٹن 3 سال کا تھا تو اس کی والدہ نے دوبارہ شادی کر لی۔ نیوٹن کو اپنی دادا دادی کی دیکھ بھال میں چھوڑ کر اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہنے چلی گئی۔ 12 سال کی عمر سے لے کر 17 سال کی عمر تک نیوٹن کی تعلیم کنگ اسکول سے شروع ہوئی، جس میں لاطینی اور یونانی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ نیوٹن اپنی والدہ سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس نے شادی کر لی اور بچپن میں اس کو والدہ کا پیار نہیں ملا تھا۔ نفرت کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ وہ اسے زبردستی کسان بنانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ مرنے کے بعد اپنے گھر کو سنبھالے۔ جون 1661 میں اس کو کیمبرج کالج میں داخل کرایا گیا۔ اس وقت اس کالج کی تعلیمات ارسطو کے ان لوگوں پر مبنی تھی جن کو نیوٹن کی جدید فلسفیانہ جیسے ڈسکارٹس اور گلیلیو اور تھامس اسٹریٹ مہر فلکیات کے ساتھ توثیق کیا تھا، جن کے ذریعے انہوں نے سیکھا تھا کہ اگست 1665 میں نیوٹن BA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ہی یونیورسٹی عارضی طور پر چھوڑ دی، کیونکہ نیوٹن کے گھریلو یعنی نجی معاملات کافی خراب ہو گئے۔ ایک دن وہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو سیب ان کے سر پر آ گرا، تو نیوٹن کے ذہن میں سوالات کے انبار کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سیب اوپر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، یہ نیچے ہی کیوں گرا؟ نیوٹن کئی لوگوں سے یہ سوال پوچھا لیکن کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا۔ وہ اس سوال کے ساتھ بہت دیر تک ٹھہرے رہے اور اس کا جواب تلاش کرتے رہے۔ آخرکار کشش ثقل کا قانون وجود میں آیا کہ ہماری زمین میں کچھ ایسے ذرات ہیں اور کشش ہے کہ جو چیز جتنی بھاری ہوگی اتنی جلدی نیچے آئے گی، لیکن بعد میں گلیلیو نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی تھی۔ 1672 میں رائل سوسائٹی FRS کے ممبران منتخب ہوئے۔ نیوٹن کے کام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ریاضی کی ہر شاخ کو واضح طور پر وسیع کیا گیا اور نیوٹن کا ریاضی کے 2 طرفہ نظریہ بھی عام کیا گیا۔ بعد میں نیوٹن کی ترقی ہوئی اور کچھ سائنسدانوں کے ساتھ تنازع شروع ہو گئے۔ نیوٹن اپنے حساب کتاب شائع کرنے سے گریزاں تھے کیونکہ انہیں تنازع اور تنقید کا خدشہ رہتا تھا اور تنقید سے ہمیشہ گھبراتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو میں کہوں اسے ماننا ہی پڑے گا ورنہ میں شائع ہی نہیں کروں گا۔ نیوٹن نے اپنی کافی خیالات اور نوٹس تنقید کے ڈر سے شائع نہیں کیے تھے۔ جب یہ بات پوری طرح پھیل گئی تو رائل سوسائٹی نے نیوٹن کی تحقیق میں اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نیوٹن ہی تھا جو سچا دریافت کرنے والا، باقی تمام دھوکے باز تھے۔ تنازع کی وجہ سے نیوٹن کو 1675 میں ذہنی خرابی کا سامنا کرنا پڑا اور بعد میں کافی دیر بعد ٹھیک ہوئے۔ نیوٹن کو جنسی پھانسی دینے سے نفرت تھی۔ وہ کہتے تھے اس طرح کے قانون نہیں ہونے چاہیے۔ پھر نیوٹن مدار کی ریاضی پر کام کیا۔ مدار کی ریاضی پر جو کام کر رہے تھے اس حساب کتاب کو شائع نہیں کیا۔ جو لوگ مدار میں دلچسپی لے رہے تھے انہوں نے نیوٹن کو یہ حساب کتاب شائع کرنے پر راضی کیا۔ نیوٹن نے پھر اپنے کام کے لیے اگست 1684 سے لے کر بہار 1686 تک دل کھول کر کام کیا اور اپنے اس کام کو وسعت دی اور اس نتیجے پر پہنچا۔ فلسفیانہ نیچرلیس پرنسپیا اور میتھمیٹکس اور قدرتی فلسفے کے ریاضیاتی اصولوں اور ہر دور کی طبیعیات پر ایک اہم اور اثر انگیز کام کیا۔ کتاب اول آف پرنسپیا میں نیوٹن نے تعریف اور تحریک کے 3 قوانین کی کھوج کا جواب دیا اور نئے فلسفہ پیش کیا جو کارٹاشیانیت کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ حرکیات کے املاک پر مشتمل تھا۔ نیوٹن کی مساوات میں لگاتار بہت ہی قریب سے چاند کی حرکت کو بیان کیا گیا ہے۔ نیوٹن نے مشاہدہ کیا کہ کم سے کم انحراف کی حیثیت سے رنگوں کا نظارہ پرزم سے خارج ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے زاویے کے ذریعے پرزم مختلف رنگوں کو روکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ رنگ روشنی کا ایک خاص املاک ہے۔ آپٹکس لیکچر دیتے ہوئے انہوں نے کہا، دوربین کے لینس روشنی کو رنگوں میں رنگنے یا گلاس کی مدد سے یا اینک کی مدد سے یا 3D مدد سے روشنی کے مختلف رنگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔
یا بارش کے بعد جو رنگ بکھرتے ہیں اس سے بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ 1704 میں نیوٹن نے آپٹکس شائع کیا جس میں اس نے جسمانی نظریہ نور کی وضاحت کی۔ رائل اکیڈمی کے فرد آپٹکس میں نیوٹن کے دریافتوں کے بارے میں پرجوش نہیں تھے۔ عوامی زندگی میں مصروف چند لوگوں کے ساتھ دشمنی کے باوجود وقفے کے دوران نیوٹن اپنی کشش ثقل کے مطالعہ اور سیاروں کے مدار پر کام جاری رکھا۔ لندن میں رہتے ہوئے نیوٹن نے خود کو دانشور کے ایک وسیع گروپ سے تعارف کروایا اور سیاسی فلسفی کے طور پر واقف ہوئے لوگوں سے۔ انگلینڈ کے نئے بادشاہوں کے ذریعے کسی اعلیٰ عہدے پر مقرر نہ ہونے پر ان کی مایوسی۔ نیوٹن 1996 میں رائل ٹیکسٹائل کے وارڈن کے عہدے سنبھالنے کے لیے لندن چلے گئے۔ انہوں نے انگلینڈ کی زبردست بھرتی کا عہدہ سنبھال لیا۔ اس وقت تک نیوٹن یورپ کے مشہور مردوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ اس کی سائنسی انکشافات غیر مجتمع تھی۔ وہ دولت مند بن گیا تھا۔ اسے بڑی آمدنی کو بڑی تدبیر سے لگایا اور خیرات میں بڑا تحائف دیے۔ اس کی شہرت کے باوجود نیوٹن کی زندگی بالکل کامل تھی۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی یا بہت سی دوستیں نہیں تھیں۔ اس کے بعد کے سالوں میں فخر عدم تحفظ اور متضاد سائنسی تحقیقات پر ضمنی دور نے اس کے کچھ دوستوں کو بھی اس کی ذہنی پریشانی کا باعث بنا دیا۔ جب وہ 80 سال کی عمر میں پہنچا تو نیوٹن کو ہاضمے کی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اسے اپنی غذا اور نقل حرکت میں تیزی سے تبدیلی لانی پڑی۔ مارچ 1727 میں نیوٹن کو اپنے پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی اور پھر ہوش میں نہ آنے کے بعد وہ موت کی گہری نیند سو گئے۔ 31 مارچ 1727 کو 84 سال کی عمر میں اپنے رب حقیقی سے جا ملے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ ہماری نیوٹن کی زندگی کو جاننے کی چھوٹی سی کوشش پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔ Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you to hear, and don't show